بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے جی تنقید ادب نظریہ و عمل سرگودا یونیورسٹی پارٹ 1 کا یہ پرچہ ہے جی۔ تو آج ہم اس کے جو ہے نا شارٹ کوسچنز کریں گے۔ تو اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ جی۔ اس میں جو پہلے عنوانات ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ مبادیات تنقید، اہم اصطلاحات تنقید۔ دوسرا ہے جی ارسطو، تیسرا ہے لانجائنس، چوتھا ہے جی میتھیو آرلنڈ، پانچواں ہے ڈی سویسر، چھٹا ہے جی ٹی ایس ایلیٹ، ساتواں ہے جی اردو تنقید کی روایات مولانا الطاف حسین علی، آٹھواں ہے جی حسن عسکری، نامہ ہے ڈاکٹر وزیر آغا، دسواں ہے جی محمد علی صدیقی، گیارہواں ہے جمالیاتی دبستانی تنقید، جمالیاتی عمرانی اور نفسیاتی، اور بارہواں ہے جی سختیات و پس ساختیات، تیرہواں ہے مجید امجد، فیض احمد فیض، راجندر سنگھ بیدی، احمد الدین قاسمی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے جی تنقید ادب نظریہ و عمل، مبادیات تنقید اور اہم اصطلاحات تنقید۔ تنقید کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جو نقد سے ماخذ ہے اور اس کے لفظی معنی کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا ہے۔ تنقید سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں تنقید سے مراد کسی ادیب یا شاعر کے فن پارے کے محسن و معائب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ متعین کرنا، خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے موضوع کے لحاظ سے اپنی تخلیقی کاوش کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا ہے۔ تنقید کے منصب بیان کریں۔ تنقید کے منصب درج ذیل ہیں: قدردانی، تخمینہ لگانا، جانچ پرکھ، حکم یا فتویٰ دینا اور تعین قدر۔ تنقید کے فن کے 3 اعراض تحریر کریں۔ تنقید کے فن کے 3 اعراض یہ ہیں: تشریح، حکم اور تعین مراتب۔ کرٹیسزم کا لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ کرٹیسزم کا لفظ مندرجہ ذیل مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے: محسن و معائب کی نشاندہی کرنا، فن پاری کی تحلیل، تشریح و توضیح، تفسیر، درجہ شناسی، قدر تعین، قدر و قیمت کا تعین۔ سب سے پہلا نقاد کون ہے؟ تنقید کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ ارسطو سب سے پہلا نقاد ہے اور ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب بوتیکا تنقید کی پہلی کتاب ہے۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ یہ کب شائع ہوئی؟ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، یہ 1880 میں شائع ہوئی۔ نقاد کے 3 مقاصد تحریر کریں۔ پہلا ہے جی خود علم حاصل کرنا، دوسروں کو ادب کے بارے میں بہترین خیالات سے مستفید کرنا، اور تیسرا ہے جی تخلیقی ذہنوں کے لیے سازگار فضا پیدا کرنا۔ نقاد کے چند ایک فرائض تحریر کریں۔ وسیع علم رکھتا ہو، ذہن تیز ہو، اصول نقد و انتقاد کا مکمل شعور رکھتا ہو، عدل سے کام لے، تعصب اور جانبداری سے کام نہ لے، ذاتیات اور پسند و ناپسند کا غلام نہ بنے۔ زیر تنقید تصانیف پر مکمل دسترس رکھتا ہو، مصنف کے احساسات و جذبات سے آشنا ہو۔ تشریح تنقید کسے کہتے ہیں؟ ایک نقاد کا فن پارے کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کرنا اور اس کی حقیقت کو اجاگر کرنا تشریح تنقید کہلاتا ہے۔ استقرائی تنقید کی تعریف کریں۔ کسی فن پارے کے موضوع پر غور و فکر کرنے کے بعد مخصوص حقائق کی تہہ سے موضوعات کو نکالنے کی جستجو کرنا استقرائی تنقید کہلاتا ہے۔ تفکری تنقید سے کیا مراد ہے؟ زیر تنقید فن پارے کے فلسفیانہ پہلوؤں پر غور و فکر کر کے انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کرنا تفکری تنقید کہلاتا ہے۔ تحقیق کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ تحقیق کا لفظی مفہوم کسی شے کی حقیقت معلوم کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد متعلقہ وہ طریقہ کار ہے جس میں کسی فن پارے میں موجود مواد کو بعض تسلیم شدہ امور کی روشنی میں پرکھ کر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مشہور تنقیدی کتاب شعر العجم کس کی تصنیف ہے اور یہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ مشہور تنقیدی کتاب شعر العجم مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے اور یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اردو کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب کا نام اور اس کے مصنف کا نام لکھیں۔ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ اردو کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ کتاب مولانا الطاف حسین علی نے 1893 میں لکھی۔ مولانا الطاف حسین علی کی لکھی ہوئی 7 نمریوں کے نام لکھیں۔
حیات سعدی شیخ سعدی کی ہے جی، دوسری ہے یادگار عالم مرزا اسد اللہ خان عالم کی، حیات جاوید سر سید احمد کی ہے۔ کلاسیکی ادب یا کلاسیکیت سے کیا مراد ہے؟ کلاسیکی ادب وہ ہے جس میں شعوری طور پر پرانے ادب کے اصولوں اور ضوابط کو استعمال کیا جائے اور قدیم ادب سے آخذ ہونے والے فن پاروں کی تقلید کی جائے۔ لفظ رومانٹک یا رومانوی پہلی بار کب اور کس نے استعمال کیا؟ لفظ رومانٹک یا رومانوی پہلی بار ایچ مور نے اپنی کتاب ابدیت روح میں 1659 میں استعمال کیا۔ رومانیت سے کیا مراد ہے؟ رومانیت سے مراد طرز تحریر، اسلوب اور خیالات میں کلاسیکیت کی تقلید کے بجائے آزادی اور روایات کی پیروی سے زیادہ بغاوت اور جدت کا ملان ہو۔ آگے ہے جی، حنینیت یا مشابہت کی تعریف کریں۔ اس کو ہم جو ہے نا یہ سوال کو چھوڑ دیں۔ علامیت کسے کہتے ہیں جی؟ کسی لفظ کو اپنی حقیقی معنوں کے بجائے ایسے معنوں میں استعمال کرنا جن کے لیے وہ وضع نہیں ہوا ہے، علامیت کہلاتا ہے۔ تاثریت یا تاثراتی اور رومانوی تنقید سے کیا مراد ہے؟ ایسی تنقید یا ایسا ادب جو قاری پر ایک وجد آور اثر چھوڑے۔ تاثریت یا تاثراتی اور رومانوی تنقید کہلاتا ہے۔ اردو ادب میں تاثراتی تنقید کی باقاعدہ عملی بنیاد کس نے رکھی؟ مشہور نقاد عبدالرحمن بجنوری نے محسن کلام حالب اور باقیات بجنوری تصانیف کر کے باقاعدہ عملی طور پر تاثراتی تنقید کی بنیاد رکھی۔ حقیقت پسندی، حقیقت نگاری کی تعریف کریں۔ ادب میں اشیاء، اشخاص اور واقعات کو کسی قسم کے تعصب اور رومانیت سے آلودہ کیے بغیر دیانت و صداقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کہلاتی ہے، یعنی سماج یا معاشرے میں جو دیکھنا وہی ہو بہو بیان کر دینے کا عمل حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ آفاقیت کسے کہتے ہیں؟ آفاقیت سے مراد کسی ادیب یا ادب پارے میں ہر دیار اور ہر دور کے لوگوں کو متاثر اور محفوظ کرنے کی صلاحیت کا ہونا ہے۔ نفسیاتی دبستان سے کیا مراد ہے؟ نفسیاتی دبستان میں فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق اور فرد کے اعمال و افکار کا جائزہ لیا جائے۔ اس نقطہ نظر سے جب شاعر، ادیب اور فنکار کی تخلیقات پر نقاد نظر ڈالتے ہیں تو اسے نفسیاتی دبستان قرار دیا جاتا ہے۔ ارسطو ہے جی۔ آگے ارسطو کب اور کہاں پیدا ہوا، نیز اس کا سال وفات بھی لکھیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کی ریاست مقدونیہ کے شہر اسٹاگیرا کے مقام پر پیدا ہوا۔ ارسطو نے 322 قبل مسیح میں وفات پائی۔ ارسطو کی کوئی سی دو مشہور کتاب کے نام لکھیں۔ بوتیکا اور مثالی جمہوریہ۔ ارسطو کے استاد افلاطون کے نظریہ نقالی تقلید سے کیا مراد ہے؟ افلاطون کے بقول ہماری دنیا عالم مثال کی ایک نقل ہے اور یہ نقل اصل کے عین مطابق نہیں، اس میں نقائص رہ گئے ہیں، اور جب فنکار اس کائنات کی نقل اتارتا ہے تو گویا وہ نقل کی نقل اتارتا ہے۔ اس طرح فنون لطیفہ تیسرے درجے کی نقالی ہے اور یہ تیسرے درجے کی نقالی انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ نقالی کے ضمن میں ارسطو نے کن کن باتوں کو بطور خاص پیش نظر رکھا ہے؟ پہلا جی موضوع، دوسرا ہے ذریعہ، تیسرا ہے تکنیک۔ ارسطو کے نظریے کیتھارسس سے کیا مراد ہے؟ کیتھارسس سے مراد یہ ہے کہ شاعری انسان کے جمع شدہ جذبات کا انخلا کر کے انسان کے ذہن کو صحت مند بناتی ہے اور جذبات کے تزکیے کا باعث بنتی ہے اور اسے مسرت عطا کرتی ہے۔ کیتھارسس سے مراد جمع شدہ جذبات کا اخراج یا دل کی بھڑاس نکالنا ہے۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عمل یا اداکاری کے ہیں۔ اصطلاح میں ڈرامہ سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں ڈرامہ سے مراد کسی کہانی کو عملی شکل میں پیش کرنا ہے۔ تربیہ کامیڈی کی تعریف کریں۔ ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ذریعے سے معاشرے کی خامیوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے اور طنز کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اسے تربیہ یا کامیڈی کہتے ہیں۔ حزنیہ یا المیہ ڈرامے سے کیا مراد ہے؟ ایسے ڈرامے جن کا انجام حزن و ملال یا درد و الم ہوتا ہے حزنیہ یا المیہ ڈرامہ کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں ٹریجڈی کہتے ہیں۔ المیہ کے ضروری اجزاء تحریر کریں۔ ڈرامے کے 6 اجزاء تکوینی تحریر کریں۔ پلاٹ ہے، کردار ہے، فکری مواد ہے، زبان و بیان اور ادا ہے، نغمہ ہے اور منظر ہے۔ پلاٹ کی تعریف کریں۔ واقعہ یا واقعات کا آغاز و ارتقاء، پھر عروج تک پہنچنا اور اس کے بعد ایک موضوع نتیجے پر ختم ہونا، اسے ترتیب و تنظیم کا نام پلاٹ ہے۔ پلاٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ پلاٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سادہ پلاٹ ہے اور دوسرا مرکب پلاٹ ہے۔ المیہ ڈرامے کا مقصد کیا ہے؟ المیہ کا مقصد خوف و رحم کے جذبات پیدا کر کے ان کی اصلاح کرنا ہے۔ ارسطو کے نظریہ امکان قانون لازم سے کیا مراد ہے؟ نظریہ امکان سے مراد یہ ہے کہ شاعر ایسے واقعات بیان کرتا ہے جن کے وقوع پذیر ہونے کا امکان ہو اور اس کے مقابلے میں ایک تاریخ دان
صرف ایسے واقعات کا ذکر کرتا ہے جو حقیقت میں وقوع پذیر ہو چکے ہوں اور تاریخ کا حصہ بن چکے ہوں۔ حماسہ یا عرض میاں شاعری سے کیا مراد ہے؟ حماسہ یا عرض میاں شاعری سے مراد ایسی شاعری ہے جس میں قدیم مشاہیر کے حالات و واقعات، ان کی مہمات اور کارہائے نمایاں پیش کیے جاتے ہیں۔ یونانی ادب میں ہومر حماسہ نگار شاعر کی حیثیت سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ عرض میاں اور ناول میں کیا فرق ہے؟ عرض میاں اور ناول دونوں میں داستانیں بیان کی جاتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عرض میاں نظم میں لکھا جاتا ہے اور ناول نثر میں۔ ارسطو نے ڈرامے کی کون سی 3 وحدتیں بیان کی ہیں؟ وحدت عمل ہے جی پہلی، دوسری ہے وحدت زمان، تیسری ہے وحدت مکان۔ وحدت مکان کسے کہتے ہیں؟ وحدت مکان سے مراد یہ ہے کہ ڈرامائی عمل کو ایک ہی مقام پر دکھایا جائے۔ ارسطو نے شاعرانہ سلوک کے متعلق کون سی 2 شرائط عائد کی ہیں؟ زبان واضح ہونی چاہیے، دوسرا مبتذل اور سوکیانہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی شعری بازاری اور گھٹیا قسم کی نہ ہو۔ آگے ہے جی لانجائنس۔ لانجائنس کا سن پیدائش اور سن وفات لکھیں۔ لانجائنس کے پہلی صدی عیسوی میں اٹلی میں پیدا ہوا اور پہلی صدی عیسوی میں اٹلی میں ہی وفات پائی۔ لانجائنس کی تنقید کا بنیادی طور پر موضوع کیا ہے؟ لانجائنس کی تنقید کا بنیادی طور پر موضوع ترفع ہے۔ تیسری صدی کے اہم نقاد لانجائنس سے کون سی کتاب منسوخ کی جاتی ہے؟ آن دی سبلائم۔ ترفع کے لیے لانجائنس کون سی 5 بنیادی ماخذ بتاتا ہے جن پر امتیازی اسلوب کا انحصار ہوتا ہے؟ پہلا ہے جی عظمت خیال، دوسرا ہے شدت جذبات، تیسرا ہے ثنائے بدائع کا مناسب استعمال اور چوتھا ہے عظمت زبان یعنی اعلیٰ الفاظ کا انتخاب، مؤثر اور پرشوکت ترتیب الفاظ۔ آگے ہے جی میتھیو آرنلڈ۔ میتھیو آرنلڈ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھیے۔ میتھیو آرنلڈ 1822 میں پیدا ہوا اور 1828 میں اس نے وفات پائی۔ آگے ہے جی ڈی سوسر۔ ڈی سوسر فرینڈنٹ کا سن پیدائش اور سن وفات لکھیں، یہ کس فن میں ماہر تھا؟ ڈی سوسر کا سن پیدائش 1857 اور سن وفات 1913 ہے۔ ڈی سوسر لسانیات میں ماہر تھا۔ ڈی سوسر کے لیکچرز کو اس کے شاگردوں نے کب اور کس کے نام سے کتابی شکل میں شائع کروایا؟ ڈی سوسر کے دیے گئے لیکچرز کو اس کے شاگردوں نے 1916 میں کورس دی سوسر زبان کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے زبان کا تصور کن 2 طرح سے پیش کرتا ہے؟ سوسر زبان کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے زبان کے تصور کو 2 طرح سے یعنی لانگ اور پارول میں پیش کرتا ہے۔ لانگ اور پارول سے کیا مراد ہے؟ لانگ سے مراد وہ الفاظ یا کلمات ہیں جن کی مدد سے ہم کسی معاشرے میں اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، اور پارول سے مراد بولنے کا وہ نظام ہے جس کا استعمال کوئی بولنے والا کرتا ہے۔ آگے ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ تھامس اسٹرینی ایلیٹ کا سن پیدائش اور وفات لکھیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کا سن پیدائش 1888 اور سن وفات 1965 ہے۔ روایات اور روایتی شاعری سے کیا مراد ہے؟ روایات سے مراد یہ ہے کہ سابقہ ڈگری پر ہی چلا جائے، اور روایتی شاعری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاعر پرانے خیالات کو پرانے انداز ہی میں پیش کرنا چلا آ رہا ہے۔ مصنف کی موت سے کیا مراد ہے؟ مصنف کی موت ادبی تنقید کا ایک تصور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مصنف کی تصانیف کی تشریح و توضیح ممکن نہ رہے یا اس کی تصانیف اور فن پاروں کی قدر و قیمت ختم ہو جائے تو اس کو ادب کی اصطلاح میں مصنف کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں شخصیت کی قربانی سے کیا مراد ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں شخصیت کی قربانی سے مراد یہ ہے کہ فنکار اپنی شخصیت کو فن پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ دوسرے لفظوں میں فنکار کا ہر شخصی ہونا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فنکار روایت کو اپنے آپ سے بڑا مان کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، یعنی اپنی ذات کو زیادہ اہمیت نہ دے بلکہ روایت کو زیادہ اہمیت دے۔ اردو تنقید کی روایت۔ مولانا الطاف حسین علی۔ مولانا الطاف حسین علی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سال وفات بھی لکھے۔ مولانا الطاف حسین علی 1837 میں پانی پت کے علاقے میں پیدا ہوئے اور آپ 1914 میں پانی پت میں ہی فوت ہوئے۔ مولانا الطاف حسین علی کی مشہور تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے 2 حصے ہیں، ان میں سے کس چیز کے متعلق بحث کی گئی ہے؟
مقدمہ شعر و شاعری کے پہلے حصے میں شعر کی تعریف اور اس کی تاثیر و افادیت اور الفاظ و معنی کی اہمیت کی تشریح کی گئی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اردو کی اہم اصانف کی تعریف اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کے صحیح معیار بتائے گئے ہیں۔ مولانا علی نے مقدمہ شعر و شاعری میں کن عنوانات کے تحت اپنا نظریہ شاعری پیش کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین علی نے یہ مقدمہ شعر و شاعری میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی شاعری کے لیے ضروری شرائط، شاعری کی اصطلاح کے لیے تجاویز، شعر کی خوبیاں اور اردو شاعری کی ترقی کے اسباب کے تحت اپنا نظریہ شاعری پیش کیا ہے۔ مولانا علی نے کتنی سوانح عمریاں لکھی؟ مولانا علی نے 3 سوانح عمریاں لکھی۔ ایک ہے جی یادگار عالم، یہ مرزا غالب کی سوانح عمری ہے۔ دوسری حیات سعدی، شیخ سعدی کی سوانح عمری ہے۔ تیسری حیات جاوید سر سید کی سوانح عمری ہے۔ علی نے مقدمہ شعر و شاعری میں شعر کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ پہلی ہے سادگی، اصالیت اور جوش۔ مقدمہ شعر و شاعری میں درج ذیل شاعری کی شرائط تحریر کریں۔ پہلی ہے جی تخیل، دوسری ہے کائنات کا مطالعہ، تیسری ہے جی تفوس الفاظ۔ مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا الطاف حسین علی کی شاعری کے کون سی اصلاحی تجاویز دیتے ہیں؟ پہلی ہے شاعری کا ملکہ، جھوٹ اور مبالغے سے پرہیز، زبان کا درستی کے ساتھ استعمال۔ چوتھا ہے جی ولولہ۔ پانچواں ہے جی فکر، شعر کی طرف سے کسی حالت میں متوجہ ہونا چاہیے۔ شاعری کی اصطلاحات میں آمد اور آورد میں کیا فرق ہے؟ شاعری کی اصطلاحات میں آمد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں کوئی شعر خود بخود بے ساختہ نوک قلم یا نوک زبان سے نکل پڑے، اور وہ شعر جسے اور فکر کے ذریعے ترتیب دیا جائے وہ آورد ہے۔ آگے جی محمد حسن عسکری۔ محمد حسن عسکری کا سن پیدائش اور سن وفات تحریر کریں۔ محمد حسن عسکری 5 نومبر 1919 کو انڈیا میں پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1978 کو کراچی میں وفات پائی۔ محمد حسن عسکری کے مضامین کی 2 مجموعے کون سے ہیں اور ان میں شامل مضامین کی تعداد لکھیں؟ محمد حسن عسکری کے مضامین کے 2 مشہور مجموعے اور ان میں شامل مضامین کی تعداد درج ذیل ہے۔ پہلی ہے جی انسان اور آدمی، اس میں 13 مضامین شامل ہیں۔ دوسرا ہے جی ستارہ یا بادبان، اس میں 18 مضامین شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی محمد علی صدیقی۔ محمد علی صدیقی کی تاریخ پیدائش اور وفات تحریر کریں۔ محمد علی صدیقی 7 مارچ 1938 کو امروہہ انڈیا میں پیدا ہوئی اور 9 جنوری 2013 کو کراچی میں وفات پائی۔ آگے ہے ڈاکٹر وزیر آغا۔ ڈاکٹر وزیر آغا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر وزیر آغا 18 مئی 1922 کو سرگودا میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے کس موضوع پر مقالہ لکھ کر پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی؟ ڈاکٹر وزیر آغا نے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی چند تنقیدی کتب کے نام لکھیں۔ پہلی ہے جی اردو شاعری کا مزاج، دوسری ہے تخلیقی عمل، تنقید اور احتساب، تنقید اور مجلسی تنقید، نئے تناظر، دائرے اور لکیریں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے کب اور کہاں وفات پائی؟ ڈاکٹر وزیر آغا نے 7 ستمبر 2010 کو لاہور میں وفات پائی۔ آگے ہے جی تنقیدی دبستان، جمالیاتی، عمرانی اور نفسیاتی۔ دبستان کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ دبستان فارسی زبان کا لفظ ہے جو دبستان سے مل کر بنا ہے، جو ادبستان سے مل کر بننا ہے۔ اس کے معنی ہے ادب سکھانے کی جگہ۔ اصطلاح میں دبستان سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں دبستان سے مراد یہ ہے کہ جب بہت سے ادیب اور شاعر ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز بدوباشت اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر، انداز فکر کو اپناتے ہیں تو ایک دبستان بن جاتا ہے۔ شاعری کی 2 مشہور دبستان کون سے ہیں؟ ایک دبستان دلی ہے، دوسرا دبستان لکھنؤ۔ جمالیاتی تنقید کی تعریف کریں۔ تنقید کی وہ قسم جو کسی فن پارے میں حسن اور جمال کی اقدار سے بحث کرتی ہے جمالیاتی تنقید کہلاتی ہے۔ مندرجہ ذیل کتابوں کے مصنفین کے نام لکھیں۔ مندرجہ ذیل کتابوں کے مصنفین کے نام لکھیں۔ ایک ہے تنقیدی دبستان، ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے جی۔ تنقید و تناظر ہے جی ڈاکٹر نعیم نقوی کی ہے۔ تنقیدی نظریات ہے ڈاکٹر سید احتشام حسین کی ہے۔ عمرانی تنقید کے اہم علمبرداروں کے نام لکھیں۔ پہلا ہے وائکو ولبر اسکاٹ، تیسرا ہے ہرڈر، چوتھا ہے جی ایڈ مینڈلسن، پانچواں ہے جی ہی پولائٹائن ہے جی، چھٹا ہے جی ہیری لیون ہے جی، ساتواں ہے جی ہیملسن گارلینڈ ہے جی، آٹھواں ہے جی فرینک نورس ہے جی، نواں ہے جی ہوولس ہے جی، 10واں ہے جی ملیکم براڈبری ہے جی۔
عمرانی تنقید کے حوالے سے لکھے گئے چند ناولوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام لکھے۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد ہے جی، امراؤ جان ادا مرزا عادل رسوا ہے، بستی ناول ہے جی، انتظار حسین کا آنگن ناول ہے جی، خدیجہ مستور کا ہے جی۔ عمرانی تنقید کے ضمن میں اہم کتب کے نام لکھیں۔ دلی کا دبستانی شرح ہے، یہ ڈاکٹر یہ ہے جی ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کی ہے جی۔ یہ آگے ہے جی لکھنؤ کا دبستان شاعری ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی، اور اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی مطالعہ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر ڈاکٹر ابو الخیر کشفی۔ علم نفسیات کی تعریف کریں، ایسا علم جس سے انسان کے افکار اور ذہنی میلانات کا تجزیہ و مطالعہ کیا جائے، علم نفسیات کہلاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کے حوالے سے لکھی گئی اہم کتب کے نام، پہلا جی اس نظم میں میرا جی، مشرق و مغرب کے نغمے میرا جی، انسان اور آدمی محمد حسن عسکری، ستارہ اور بادبان محمد حسن عسکری، وقت کی راگنی محمد حسن عسکری، جھلکیاں محمد حسن عسکری۔ ساختیات و پس ساختیات، ساختیات سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا مکمل ضابطہ یا اصول جس کے ذریعے بڑی آسانی سے حقیقتوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے کائنات یا اس کی چیز سے متعلق آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رولہ بھارت کا سن پیدائش اور سن وفات لکھیں۔ رولہ بھارت 1910 میں پیدا ہوا اور 1980 میں وفات پائی۔ رولہ بھارت کی ابتدائی کتاب کب اور کس نام سے شائع ہوئی؟ رولہ بھارت کی ابتدائی کتاب 1907 میں میتھیولوجیز کے نام سے شائع ہوئی۔ برتھ کی عالمی شہرت یافتہ تصنیف کا نام لکھیں اور یہ کب شائع ہوئی؟ برتھ کی عالمی شہرت یافتہ تصنیف کا نام S-Z ہے، یہ 1970 میں شائع ہوئی۔ بھارت کے مشہور مضمون کا نام لکھیں جی، دی ڈیتھ آف آتھر۔ اور ذاک لاکان کا سن پیدائش اور وفات کیا جی؟ ذاک لاکان کی پیدائش 1901 میں پیرس میں ہوئی اور اس نے 1981 میں وفات پائی۔ مشل فوکو کا سن پیدائش اور سن وفات لکھیں۔ مشل فوکو 1926 میں پیدا ہوا اور اس نے 1984 میں وفات پائی۔ میشل فوکو کالج دی فرانس میں ہسٹری کا پروفیسر تھا۔ رد شکیل کے نظریے سے کیا مراد ہے؟ رد شکیل سے مراد رد تشکیل کے نظریے سے کیا مراد ہے؟ رد تشکیل سے مراد متن کے مطالعے کا وہ طریقہ کار لیا جاتا ہے جس کے ذریعے متن کے ہی متعینہ معنوں کے بے دخل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے معنیاتی وضاحت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ دریدہ کا سن پیدائش اور سن وفات لکھیں۔ دریدہ کا سن 1930 میں پیدا ہوا اور اس نے 1983 میں وفات پائی۔ دریدہ نے کتنی کتابیں تصنیف کی؟ نام لکھیں۔ دریدہ نے 3 کتابیں تصنیف کی ہیں جی، رائٹنگ اینڈ ڈفرینس، اور آگے جی اسپیچ اینڈ فینومیا، اور ایک اور ہے جی آف گرامیٹولوجی۔ یہ تینوں کتابیں 1967 میں پیرس میں اکٹھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یہ عملی تنقید ہے، یہ پھر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے نا ان شارٹ کوسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔